السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورگے بھولدا ہاں جد بھی میں قرآن دے ورگے بھولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات خطبہ جمعہ ادا کرن واسطے جو بندہ گھروں وضو کر کے تر پیندا ہے میری طرف دیکھنا قدم قدم تے نیکیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے تو پہلے آ گیا جو چاہے دو دو کر کے جتنی رکعتاں پڑھ لے خطبہ شروع ہے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے خطبہ سنے نماز ادا کر کے دعا کر کے کرے واپسی جائے گا اللہ پاک اس بندے دے ایک ہفتے دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے اور صحیح مسلم دی روایت اندر 3 دن فضیلت ہے جڑا بندہ ایک جمعہ پڑھ کے واپسی جائے اللہ پاک 10 دنوں دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے خطبے کے دوران آپس اندر گفتگو کرنا حال حویلے پوچھنا حضرات گپاں شپاں مارنا ادھر خطبہ ہو رہا ہے یہ اپنیاں گپاں نو لگے ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا گدے دی اوپر کتاباں لدیاں ہون وزن دا انہوں کوئی فائدہ نہیں سوائے مشقت اور تکلیف دے جیڑا بندہ آپس اندر گلاں باتاں کرے گا یا 2 گلاں کر رہے نے انہوں نے چپ کر آئے گا ان دا اجر و ثواب ضائع ہو جانا ہے جویں آیا ہے ان جی واپسی لوٹ جائے گا خطبہ جمعہ دی اہمیت ان دا اجر و ثواب فبات و ثمرات حاصل کرنے واسطے آئے ہو توجہ نال دل جمی نال ذوق شوق نہ بہو دونوں گھٹنے چھاتی نہ لا کے بہن تو مسجد اندر بالخصوص خطبہ جمعہ اندر نبی پاک نے منع فرمایا ہے گھٹنے پکڑ کے مسجد اندر نہیں بہنا اگر نبی پاک دی حدیث نہ ہوندی میں نو بلا کیا جرت سی کہ میں تو انہوں ایک گل کر دیندہ کہ گوڑے نہ پڑھو آمینہ دے لال نے منع فرمایا ہے اور چوتھی گزارش استقبلنا بی وجوہنا علی ممبر جدو خطیب ممبر تے ہوئے ان دی طرف دیکھیا جائے نالے خطیب نو ویکھو تے نالے گل سنو اے نبی پاک دی سنت ہے چہرہ چوکے اکھاں چکھاں پا کے توجہ نال دل جمینہ بہو خطبہ جمعہ دا مختصر جا ٹائم ہوندا ہے منٹاں والی گفتگو اے جلدی گل مک جائے گی اللہ میری تہاڈی اج دی سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اس مرکز نو اللہ پاک قیامت تک آباد فرمائے محرم دا مہینہ سال دا اسلامی لحاظ نال پہلا مہینہ ہوندا ہے گل سمجھ آ رہی انگریزی لحاظ نال جنوری دا پہلا مہینہ محرم دا اسلامی لحاظ نال سال دا پہلا مہینہ یکم محرم نو حضرات 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے حضرت عمر جدو شہید ہوئے نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے آج او ہستی دنیا تو تشریف لے گئی جن دی جان دی وجہ نال
90% دنیا تو علم اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اندر لکھے ہے جس گلی چو گزر دے شیطان عمر نو ویک کے رستہ ہی چینج کر لیندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی نے جندہ نام سن کے کیسر کسرا دے ایوانے اندر زلزلے آ جاندے، یکم محرم نو شہید ہوئے نے۔ ذی الحجہ دا 12واں مہینہ اسلامی لحاظنا سال دا آخری مہینہ ہوندہ ہے۔ 18 ذی الحجہ نو امیر المومنین داماد پیغمبر 44 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرت عثمان بن عفان شہید ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر محرم دا پہلا عشرہ شروع ہو جاندہ ہے۔ 10 محرم نو سن 61 ہجری اندر حضرات کربلا، واقعہ کربلا، دو لفظ نے کرب تے ایک دوسری بلا۔ حضرات فرات دے کنارے ایک چٹیل میدان دا نام کربلا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساتھیاں سمیت شہادت پہلے عشرے اندر، اور 10 محرم نو اس اسلامی اور تاریخی نقطہ نظر نال محرم دی آمد تو پہلے شان صحابہ و اہل بیت ہر مسجد اندر، ہر محفل اندر، ہر کانفرنس اور پروگرام اندر اور خطبات جمعہ اندر عظمت صحابہ، شان صحابہ و اہل بیت بیان ہوندی ہے۔ اس تاریخی نقطہ نظر نال موقع دی مناسبت نال انج دیاں ملدیاں جلدیاں چار کو گزارشات کرنا چاہنا۔ صحابہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو ہدایت چاہندے ہو، کامیابی چاہندے ہو، جنت چاہندے ہو، پھر اونجدہ ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے غلام ایمان لے آئے نے، صحابہ ایمان لے آئے نے۔ حضرات صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چھوٹا جیا ادنا جیا صحابی مٹھی پر جون لے کے رب دے راہ اندر خرچ کرے، ایک عام کلمہ پڑھنے والا امتی حضرات احد پہاڑ جتنا سونا رب دے راہ اندر خرچ کرے۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں، 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ۔ حضور فرماندے نے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ایک پاسے، صحابی دے مٹھی پر جو رب نو زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مقام صحابیت ہے، یہ صحابہ دا درجہ ہے، یہ صحابہ دی عظمت اور شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت ایمان اندر میری زیارت اور ملاقات کرنے والے صحابہ تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، اور اے بھی صحابہ دی عظمت اور شان ہے جنہیں نبی پاک نو ویکھن والیاں نو ایمان دی حالت اندر ویکھ لیا، اللہ پاک نے اونا تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ نال ایمان دی حالت نال اندر ملاقات کرنے والے تابعین اونا تے بھی جہنم دی آگ حرام ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا صحابہ نال محبت ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا معیار ہے، اور اللہ پاک نے انہاں جیسا ایمان بنانا، انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار اور کسوٹی بنایا، اور اہل بیت دا بالاولاد وہ احترام ضروری ہے۔ وجہ کی ہے؟ ایک تے نبی پاک دا کلمہ پڑھے صحابی نے، دوجے نمبر تے آپ دے خونی رشتہ دار نے۔ صحابہ دا بھی احترام ضروری، اہل بیت دا بالاولاد ڈبل ادب و احترام ضروری ہے۔ اہل بیت کون نے؟ حضرات اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عقیل، اولاد علی، اولاد جعفر تیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بالاولا، آپ دیاں بیٹیاں، نواسے نواسیاں، اے اہل بیت نے۔ یا انج سمجھو جنہ تے نبی پاک نے صدقہ لینا اور کھانا حرام قرار دیتا ہے، وہ آپ دے اہل بیت نے۔ اہل بیت نو رب نے اونچیاں کر دیتا ہے، انہاں دی عظمت نو چار چن لائے۔ ادھر میری طرف دیکھنا، ایک قرآن پاک دی آیت میں پڑھن لگا تے پھر گل لگے توری ہے۔ قرآن پتہ کی آندا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله
والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات تسی کہو گے یہ آیت کیویں پڑھی ہے اہل بیت اور صحابہ دی عظمت اندر؟ حضرات گل سنیا جے، محدثین نے اس آیت دے تحت عظمت صحابہ و اہل بیت بیان کیتی ہے۔ حسن و حسین دا تذکرہ کیوں؟ اہل نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے لی بہترین نمونہ ہے۔ اس بہترین نمونے اندر اے بھی بات شامل ہے کہ حضور نو حسنین کریمین نال بڑا پیار، حسن و حسین نال بڑا پیار، لہذا نبی پاک دی زندگی نو نمونہ سمجھ دیا سانو بھی حسنین کریمین نال پیار کرنا چاہیے۔ محدثین نے ایسے آیت دے تحت حضرات اہل بیت دی عظمت اور شان بیان کیتی ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سننا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت دی عظمت نو رب نے چار چن لائے۔ حضور الوداعی خطبہ جو حج کر کے واپسی مدینے پہنچے شاندار خطبہ دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پروانیوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر تے کتاب اللہ، کتاب اللہ تو مراد اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، نبی پاک دی حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن اور حدیث تے عمل کر دے رہے آجے۔ نبی پاک فرماندے نے کدے بھی تسا ہدایت اور رائے راستوں صراط مستقیم تو نہیں بھٹک سکو گے۔ دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے میرے اہل بیت اور محدثین نے بالخصوص حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی پاک نے ایتھے کتاب اللہ اور اہل بیت دے متعلق فرمایا اہل بیت نہ حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ رب دی وحی نو قرآن و حدیث نو مضبوطی نال تھامے رکھنا۔ میں عرض کرنا چاہنا اہل بیت دا احترام بالاولاد ڈبل ضروری ہے، جی میں صحابہ دا احترام ضروری ہے اہل بیت دا احترام بھی ضروری ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جگاں دے پیر فرما رہے نے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے صحابہ نو گالیاں دیندہ ہے، صحابہ نو برا پلا کہندہ ہے، اس بندے تے اللہ پاک دیاں لعنتاں نے، اللہ پاک دیاں لعنتاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک دی لعنت اس بندے تے، فرشتیاں دی لعنت اس بندے تے، اور تمام لوگاں دی لعنت، نبی پاک دی بھی لعنت اس بندے تے جڑا صحابہ نو گالیاں کٹ دائے۔ اور اگلی گل سنیاں جے، آقا فرماندے نے مینو قسم ہے اس ذات دی جیندے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، نبی پاک فرماندے نے وہ بندہ ضرور جہنم جائے گا، ضرور جہنم جائے گا جیندے دل اندر اہل بیت دا بغض ہوئے، اہل بیت نہ عداوتاں رکھنے والا۔ حضور قسم چوک کے فرما رہے ہو بندہ جہنمی ہے، اگر آپ قسم نہ بھی چکن پھر بھی سادہ ایمان ہے، وہ بندہ لعنتی تے جہنمی ہے جڑا اہل بیت نہ بغض رکھے۔ مسند احمد دی سکے بند روایت سننا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماندے نے جیڑا بندہ بیت اللہ اندر پنجے نمازاں پڑھے، گل سمجھ آ رہی؟ پانچوں نمازاں بیت اللہ اندر مقام ابراہیم تے پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے تے ماہ رمضان دے روزے بھی بیت اللہ دے اندر رکھ دے، رمضان دے روزے بھی بیت اللہ اندر، پانچوں نمازاں تکبیر اولا دے نال مقام ابراہیم تے بیت اللہ کو پڑھنے والا، اتنی پیاری تے سونی زندگی بسر کرنے والا، آخری وقت جدوں آیا اے دے دل دے اندر اہل بیت دا بغض
واسطے عداوت دشمنی آ گئی، اہل بیت نہ نفرت کردہ مر گیا۔ خدا دی قسم آقا فرماندے نے اندیاں پڑیاں نمازاں رکھے روزے بیکار، انج دا بد نصیب بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا، جہنم دا بالن بن جائے گا، جڑا آخری وقت اہل بیت نہ بغض رکھ دیں دنیا تو تر گیا۔ ایک اور حدیث سنیا جے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ جڑے لوگ میرے اہل بیت نہ بغض دعوت رکھ دینے انہاں نو الٹا کر کے جہنم دا بالن بنا دے۔ ساڈا منہج کیا ہے، دعوت کیا ہے، میں پیغام کیا دینا چاہنا، گل سنیا جے، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ حضرات صحابہ دے نال محبت کرنا بھی ضروری ہے، اہل بیت دا احترام کرنا بھی ایمان دا حصہ ہے۔ ساڈی جماعت دا پیغام منہج تے دعوت غور کرنا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے پاک گھرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے پاک گھرانے دی، کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ تے گل بڑی اخیر ہے، صحابہ جان تو پیارے امام المومنین سارے، گوٹے چھڑ دیو میری طرف ایکو، گوٹے چھڑ کے جا کے ہوشیار ہو کے بہو، صحابہ جان تو پیارے امام المومنین سارے، جنا اولاد تن من دھن سب دین تو وارے، صحابہ دے پیران دی مٹی، صحابہ دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، قرآن دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، حضرات رمضان دا مہینہ، ایک بندہ آندہ جی جمعت میں توڑ کو پڑھ لانگا، میں نو پتہ لگا تسی اہل بیت دے منکر و توبہ، اللہ میری توبہ۔ حافظ صاحب آندے نے آجا پھر پہلی صاحب دے اندر بیٹھ کے گل سنی، حضرات 3 جمعے لگاتار اہل بیت دی شان تے پڑھا دیتے نے، آندہ جی مسلک قرآن و سنت حق و صداقت قبول ہے، اے سنے آنجے گل دیان نال حافظ صاحب خدا دی قسم جدو فجد وچ آیا کر دے، کیا کر دے، سن ذرا دیان نال، اللہ پاک دیاں رحمتاں نے، اے پرانے بابے جاندے نے، حضرت مفتی صاحب جاندے نے، آج کل نوجوان شاید 20 سال ہو گئے بزرگان فوت ہویا، حضرات پھر بھی نیٹ تے انہاں دے بیان موجود، پنجابی خطیب تے جٹ مولوی، جٹ برادری نہ تقریر کردیاں پہلوانا تنا تھپ مارنی آندا، میں تردہ پھردہ مولوی نہیں بنیا، چوتھی پیڑی مولویاں دی ہے، سبحان اللہ، انڈیا تو باپ دادا قرآن دے حافظ اور دین دی خدمت کرنے والے، جدوں اہل بیت دی گل آنی، سن ذرا دھیان نال، اللہ پاک دیاں رحمتاں نے، اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے، ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے، اہل بیت دی محبت دا دریا وگدا اے، بڑا
دا جملہ کمال اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے جس دل اندر علی دا پیار نہیں اس دل اندر ایمان نہیں کی مانی آقا فرماندے نے علی تیرے نال مومن پیار کرنگے ایمان والے محبت کرنگے تے جیڑا علی پاک نال محبت نہیں کرے گا خدا دی قسم اوندا ایمان نال کوئی تعلق نہیں آقا فرماندے نے منافق بندے بے ایمان بندے کدی بھی علی پاک نہ پیار نہیں کرنگے محبتاں کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی نہ محبت کرنے والے اے مومن تے ایمان والے نے اے سنیا جے ذرا گل دھیان نال میں عرض کرنا چاہنا اہل بیت دی محبت اندر 4-5 بڑیاں کمال درجے دیاں احادیث پیش کر کے اجازت چاہواں ادھر میری طرف دیکھیا جے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت جنہاں نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے جنہاں نو رب نے پاک کر دیتا ہے حضرات میرے تواڈے گلاں کرن دے نال کچھ نہیں او میاں اج کوئی بندہ چند سورج دی طرف منہ کر کے تھک سٹے تھک چند سورج تے نہیں پہنچے گی واپسی اندے چہرے تے آ جائے گی جیڑا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نو جیڑا بندہ میرے ابو بکر و عمر حسن و حسین تے انگلی اٹھائے خدا دی قسم خود جہنم دا بالن بنے گا جنہاں نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے انہاں نو کوئی نیچا کر سکدا بولو جنہاں نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے ادھر میری طرف دیکھیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسی محبت کیوں کرنے ہیں اسی پیار کیوں کرنے ہیں کہ آمینہ دے لال نے محبت کی ہے آقا فرماندے نے فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جڑا فاطمہ نو تکلیف دے گا گویا کہ میں نو تکلیف دے گا حسن و حسین دی گل آئی آقا فرماندے نے اے میرے جنتی بھولنے اے میرے جنتی شہزادے نے نبی پاک فرماندے لوگ پھلاں نو سونگ دے خوشبو ہوندی ہے میں حسن و حسین نو سونگنا وا انہاں وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یالا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی نے بیان کر دین ایک دن نبی پاک جا رہے دعوت دا پروگرام صحابہ نال نے تر دیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلی بازار اندر جا رہے نے سامنےوں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل دینے پہ ان بچے اندر جناب حسین بھی نے رضی اللہ تعالیٰ نو نانے پاک نو ویکھ کے اچھلنا شروع کر دیتا کودنا شروع کر دیتا حضرات میری طرف ویکھیا جے حضرت حسین نانے نو ویکھ کے راضی ہو رہے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلی اندر بیٹھ جاندے نے صحابہ منظر دیندے اور بیان کر رہے نے نبی پاک گلی اندر بیٹھ گئے حضرت حسین کھیل دے قریب آئے امام کائنات نے اپنا دایاں ہاتھ حسین دی تھوڑی تے رکھیا کھبا ہاتھ اپنے حسین دی گدی تے رکھیا نبی پاک نے دونوں ہونٹ حسین دے ہونٹاں تے رکھ کے بوسے لینے شروع کر دیتے نے آقا چوم رہے نے نبی پاک بوسے لے رہے بوسے لے کے فارغ ہوئے حضور فرماندے نے صحابیو حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے میں وا حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی سو اے میرے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین
ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک بہن علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین حضور نو اتنی محبت ہے آپ فرمائی جاندے حسین منی وانا من الحسین اگلی گل آقا فرماندے نے پروانے ہو میں نو حسین نال محبت ہے حضور دعا بھی کر رہے اے میرے اللہ میں حسین نال محبت کرنا تو بھی میرے دونوں نواسیاں نال محبت فرما ایک اور دعا کی تھی جگان دے پیر فرماندے نے میرے اللہ جیڑا حسنین کریمین نال پیار کرے اس بندے نو تو اپنا محبوب بندہ بنا لے انہوں اپنا محبوب بنا لے انہوں اپنا پیارا بنا لے اے نبی پاک دیاں دعاواں نے اسامہ بن زید بیان کر دے دوسری حدیث سنو ایک دن عشاء تو بعد دا ٹائم ہے اسامہ فرماندے میں نو نبی پاک نہ کوئی کم میں گل بات کرن واسطے آپ دے دروازے تے پہنچے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا امام کائنات باہر آئے آپ نے چادر لئی ہوئی ہے جسم دے اوپر چادر لپیٹی ہے تے انج لگدا ہے جویں بازواں دے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے چادر اوپر محسوس ہو رہا نبی پاک نے چادر لئی ہوئی ہے میری طرف ویکھیا جے حضرت اسامہ آندے نے سونےو اپنی گل تے بات اندر کرانگا اے چادر دے نیچے کی ہے حضور نے سجے بازو تو پلو چکیا خدا دی قسم سجی بان تے جناب حسن بیٹھے نے کبھی بان تے جناب حسین بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ نما میرے آقا نو پیار ان آقا اپنے کرے لے جایا کر دے انہاں بچیاں نو کھڑایا کر دے کھیل دے رہا کر دے حضرت ابو سعید انس بن مالک بیان کر دے ایک دن عشاء دی نماز دا ٹائم نبی پاک نے ایک سجدہ لمبا کر دیتا نماز دا ایک سجدہ بڑا لمبا کر دیتا ہے صحابہ نے سونےوں کی گل ہے اج نماز دا ایک سجدہ بڑا لمبا کیتا جے حضور فرماندے نے حسن و حسین میری کمر تے چڑھ کے کھیل دے سن پہ ایک گپ نہیں سکے بند روایت آقا فرماندے نے میں سمجھیا بچے رج رج کے کھیل لین ایسے لی میں نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نبی پاک دی زندگی بہترین نمونہ نواسیاں نال پیارنا نفلی نہیں فرضی جماعت ہو رہی ہے حضور نے بچیاں دی محبت اندر سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے اللہ کرے ساڑھے دل اندر بھی صحابہ و اہل بیت دی محبت پیدا ہو جائے آمین اللہ پاک مزید محبت پیدا فرمائے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رضی اللہ کی فائدہ خطابت دا 20 سال 25 سال ہو گئے جمعے پڑھان دے ہیں سال بعد ایک مرتبہ بھی اپنی مسجد اندر لوگاں نو نبی پاک دے نواسیاں دی عظمت نہیں دسی خدا دی قسم مناظر اسلام حافظ عمر صدیق حافظ اللہ تعالی وہ فرماندے نے ابو بکر عمر عثمان علی خلفائے راشدین دا تے بہت زیادہ مقام ہے انہاں دے بعد اگر تسی قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو سب نالو زیادہ اگر کسی دی عظمت اندر احادیث ملن گیا خدا دی قسم حسن و حسین دی عظمت اندر ملن رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی ماں حسین دی سوہنے دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چپلیا آج دا جمعہ نا اے محترم بھائی اسداللہ صاحب انہاں میں نے مجبور کر کے جمعہ پڑھاؤ جی دیو میں کہ جی کے تابعدار انہاں وعدہ سی کہ میں ساؤنڈ لو آواں گا ویکھ لو اسی وعدے پورے کر رہے ہیں ساڈا یار انہیں وعدہ پورا نہیں
تے دوسرا میں کوئی 2001 یا 2 اندر ایک خطبہ جمعہ پڑھایا سی سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اسے ممبر تے اج تو 20 سال پہلا 20 سالاں بعد دوبارہ ٹائم ملے ہے کم از کم 20 منٹ اتنے تے گفتگو ہونی چاہیے بس تسی پریشان نہیں ہونا کڑی بس بھی بس اللہ پاک تو جزائے خیر دے ادھر میری طرف دیکھو زندگی دا کوئی پتہ نہیں دوبارہ مینوں موقع ملے نہ ملے 20 سالاں بعد حسن و حسین دی عظمت اندر رب نے موقع دیتا ہے اللہ تو جزائے خیر دے تشریف رکھو جی تشریف رکھو حضرات میری طرف دیکھنا توجہ کرنا میں عرض کر رہا اللہ پاک اس مرکز نو قیامت تک آباد رکھے حضرت مفتی قاری عبداللہ طیب صاحب پوری جماعت نو دن دورا چوگنی ترقی نصیب فرمائے میں بڑے پیارے جملے تواڈے سامنے اہل بیت دی نوکری کردیاں سنانا چاہنا تاکہ لوگاں نو ساڈی دعوت ساڈا منہج ساڈا پیغام پہنچ جائے اللہ پاک صحیح معنی اندر قرآن و سنت با مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق دے حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سوہنا اجیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی سوہنے دی دھیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے صبر بھی جس تے ناز کردہ سپیکر چلے نہ چلے تواڈی دعاواں نال میں چلدا رہاں ذرا کہو سبحان اللہ صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سی اجے بھی پوچھنا حسین کیے قرآن دا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے سورہ شورا قرآن دے میں بخاری چو تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تفسیر بخاری چو بیان کرن لگا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سنو ذرا دھیان نال اللہ پاک فرماندے نے سونیو اعلان کر دیو انہاں لوگاں نو اور قیامت تک آن والے کلمہ پڑھن والے امت دے لوگاں نو کہہ دیو لوگو کلا اسالکم علیہ اجرا ایمان اور نیکی تے خوشخبری دیندیاں انہاں نو کہہ دیو میں تواڈے کول مطالبہ نہیں کردا دولت نہیں منگدا پیسے نہیں منگدا نبی پاک فرما رہے کلا اسالکم علیہ اجرا اور دنیا جہان دیو لوگو حضور نے اپنے غلاماں نو مخاطب کر کے کہا میں 23 سال تانوں رب دا قرآن سنایا ہے 23 سال قرآن سنایا میں دولتاں نہیں منگدا میں پیسے نہیں ہو منگدا نبی پاک فرماندے نے میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھدا سا پیا گاندیاں ہوجڑیاں میرے سر تے رکھیاں گئیاں بدلے اندر میں دولتاں نہیں منگدا آقا فرماندے نے میں طائف اندر قرآن پڑھیا 3 میل تک مینوں ماریا گیا اتنے زخم گہرے ہو گئے خون نچڑ کے زمین تے گردا پیا ہے اے طائف والے نبی پاک نو پکڑ کے کھڑا کر دیندے نے تکا دے کے اگاں ٹور دینے نالے پتھران دی بارش کر دیندے آقا فرماندے بدلے اندر میں تواڈے کول دولتاں نہیں منگدا اوہد اندر میرے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا گیا بدلے اندر دولتاں کرسیاں فزارتاں نہیں منگدا آقا فرماندے میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے بدلے اندر میں دولتاں نہیں منگدا حضور فرماندے جتھے بندہ پیدا ہویا ہوئے علاقہ چھڈنا بڑا اوکھا مکے والیاں مجبور کر کے میں نو مکیوں باہر کٹ دیتا بدلے اندر میں دولتاں نہیں منگدا ساری زندگی میں تکلیفاں برداشت کیتیاں توحید سنائی لوگاں نو جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت جی ٹی روڈ تے چلایا سونیوں کی جاندے ہو فرمایا دولتاں نہیں منگدا نبی پاک فرماندے نے میں 23 سال قرآن سنایا توحید سنائی
جنت دا راہ دکھایا سونے ہو کی چاہتے ہو فرمایا مطالبے نہیں کرنا چاہتا دولتاں نہیں کرسیاں نہیں پیسے نہیں چاہتا ساری زندگی خدا دی قسم لوگوں قرآن و حدیث دا مطالعہ کر کے دیکھ لو پڑھ لو ذرا قرآن و حدیث پوری زندگی اندر نبی پاک نے امت کو کچھ نہیں منگیا ایکو چیز منگی ہے وہ کیڑی چیز ہے آقا فرماندے نے دولتاں نہیں کرسیاں نہیں پیسے نہیں الا المودۃ فی القربی اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے الا المودۃ فی القربی کوئی نبی پاک نے مطالبہ کیتا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت نہ محبت کرے آجے میرے رشتہ دار عزیز و اقارب دا احترام کرنا قرابت داری دا لحاظ کرنا حضرت عبداللہ بن عباس صحیح البخاری فرماندے نے اندے تو مراد نبی پاک دے رشتہ دار اہل بات اور قرابت داری ہے الا المودۃ فی القربی حضور نے پوری زندگی اندر کوئی گل امت دے سامنے رکھی ہے کہ میرے اہل بیت نہ محبت کرنا بالخصوص محدثین آندے نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا فرماندے نے میرے حسنین کریمین نال پیار کرنا انہاں نہ محبت کرنا حضرات گل سنے آنجے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ترمذی دی روایت سناواں نبی پاک ایک دن منبر تے خطبہ دے رہے نے اے حدیث سن کے آپ اندازہ لا لے آجے حضور نو حسنین نال کنا پیار ہے آقا ایک دن خطبہ جمعہ پڑھا رہے دروازہ سامنے کھلا ہویا ہے سامنے ہو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ دے لمبے لمبے کرتے پائے جمعہ پڑھن واسطے مسجد نبی اندر آئے نے اما فاطمہ فرماندیاں نے بیٹیو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ بچے مسجد اندر آئے کدے حسن ڈگ پیندا ہے کدے حسین زمین تے گر جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک دیاں نظراں پیاں نے آپ نے کسے غلام نو نہیں کیا جاؤ بچیاں نو چک کے سانبھلو نا 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 خدا دی قسم لوگو حضور نے خطبہ بند کر دیتا ہے جمعہ بند کر دیتا آپ منبر تو نیچے اترے تے باہر چلے گئے صحابہ منظر دیندے نے پہ اور جتے حسنین کریمین ڈگے ہوئے نے نبی پاک کول جا کے بہ گئے انہاں بچیاں نو چکیاں منہ متھا صاف کیتا کپڑے جھاڑے بوسے لے انہاں دونوں نو چکیا پھر منبر تے آ کے نبی پاک نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے اے روایت سن کے ایمانداری نہ میں نو جواب دے ہو حسین پاک زمین تے ڈگ جان نانے نو برداشت نہیں حسین زمین تے گرے نانا جمعہ بند کر دے وے خطبہ بند کر دے وے نانے نو برداشت نہیں حسین دا ڈگنا ایمانداری نہ بول کے دسو اور جس حسین دا ڈگنا زمین تے نانے نو برداشت نہیں اسے حسین نو کربلا دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گردن علیحدہ جسم علیحدہ کر دیتا جائے میں نو بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا جس نواسے دا ڈگنا برداشت نہیں اسے نواسے دا کٹنا کیویں برداشت ہے ایتھے ایک دوجی روایت سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک دن کسے کیا ابو ہریرہ ہر ویلے حسن و حسین دا تذکرہ کرتا رہنے گل کیے ابو ہریرہ رون لگ پہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات 5374 حدیثاں دے راوی نے ابو ہریرہ رو کے آندے نے میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کراں ایک دن نبی پاک نہ سا جا رہے ہیں انہاں دونوں بچیاں دے رون دی آواز آئی بچے رون دینے پہ آقا فرماندے نے بیٹی ہے فاطمہ کی گل بچے کیوں رون دینے پہ تے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آندیاں نے ابا جان کئی دنوں گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی کرے کھان واسطے کچھ نہیں بچے بھوک پیاس دی وجہ نال بلک دینے پہ بچے پریشان نے نانا پریشان ہو گیا آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم گلی اندر بیٹھ جاندے نے، بازار اندر بیٹھ گئے، فرمایا بیٹیے ذرا حسن نو باہر کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ بڑی کمال درجے دی روایت ہے، حضرت حسن باہر آئے، نبی پاک نے اپنی زبان کڈی، بچے دے بوسے لے، منہ متھا صاف کر کے روندے نو سینے لا کے اپنی زبان باہر کڈی تے بچے دے منہ اندر پا دیتی ہے۔ اقصی مسجد اندر آنے والو وہاڑی والے ہو، گل ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، جویں بچے نپلاں پیندے نے، پیٹر پیندے نے، امام کائنات نے اپنی زبان باہر کڈی، حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی۔ اے نواسا نانے دی زبان نو چوسی جاندا ہے، نانے دی زبان نو چوسی جاندا ہے۔ نبی پاک دی زبان وچوں دودھ شہد دیاں نہراں چلیاں، خدا دی قسم میں نہیں جے جاندا، اے تے رب بھی بہتر جاندا ہے۔ ہاں اتنی گزارش ضرور کر دینا، آقا دی زبان نہ جڑا لعاب لگا ہے، اے ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے، رب ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیندا ہے۔ اے زبان نہ جڑا لعاب لگا ہے، ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے، علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے، رب شفا دے دیندے نے۔ اور زبان نہ جڑا لعاب لگا اگر کوڑے کنویں اندر سٹ دیتا جائے، مینوں قسم ہے پیدا کرنے والے رب دی، اللہ پاک کوڑے خون مٹھیاں کر دیندا ہے۔ اے لعاب اگر سکے کنویں اندر سٹ دیتا جائے، پانی جوش مار کے کناریاں تک آ جاندا ہے۔ اے لعاب اگر چابر دی ہانڈی اندر پا دیتا جائے، 2-3 بندیاں دا کھانا 1200-1400 فوجی کھانا کھا لین تے کھانا مکدا ہی نہیں۔ اے زبان نو نواسا چوسی جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بوسے لے، فرمایا بیٹیے حسن نو پکڑ لے، حسین نو باہر کل دے رضی اللہ تعالیٰ نما۔ حسین باہر آئے، میرے آقا نے روندے بچے نو چمیا، سینے لایا، زبان کٹی جویں حسن پاک دے منہ اندر، ایویں حسین پاک دے منہ اندر زبان پا دیتی ہے۔ حسین اپنے نانے دی زبان نو چوسی جاندا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ بچے چپ کر کے مسکران لگ پے، انہاں نو سکون آیا۔ حضور نے بچے چھوڑے تے اگے تر پے، آپ بھی مسکران لگ پے۔ کسے غلام کیا سونے ہو پہلے پریشان سو ہن مسکرائی جاندے ہو، گل کی ہے؟ فرمایا پہلے جنتی شہزادے پریشان، نانا پریشان ہو گیا، ہن جنتی سردار خوش ہو گئے نے، نانا آپے ہی خوش ہو گیا ہے۔ حضرات میں نو ذرا دیانتداری نہ جواب دیو، پڑھے لکھے سیانے بیٹھے ہو، جس حسین دی پیاس نو برداشت نہیں، جس حسین دی بھوک نانے نو برداشت نہیں، ایمانداری نہ بول کے دسو اسے حسین نو کربلا دے اندر پیاسا رکھ کے بے دردی نال شہید کر دیتا جائے۔ جانور پانی پی رہے نے، حسین تے حسین دے ساتھی پانی نہیں پی سکتے۔ کیسے وہ ظالم لوگ نے جنہاں حضرت حسین نو بے دردی دے نال کربلا دے میدان اندر شہید کر کے حضرات نو اپنے آپ لی اعزاز سمجھ دینے۔ اللہ میری توبہ، گردن علیحدہ جسم علیحدہ کر دیتا گیا۔ جیسے نانے پاک نو حسین دی بھوک برداشت نہیں، پیاس برداشت نہیں، اسے حسین دا کٹنا نانا کیویں برداشت کرے گا؟ انہاں دونوں حدیثاں دا ترجمہ سن لو۔ حسنین نو نبی نے سینے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، منہ وچ دوناں دے اپنا، منہ وچ انہاں دے اپنا، ہے لعاب دہن پایا۔ حسنین نو نبی نے سینے نال لایا۔ ترمذی والی روایت دا ترجمہ، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ گیا کا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ گیا کا، دونوں نواسیاں نو، دوہاں نواسیاں نو سینے دے نال لایا، اور
ایک اور حدیث دا ترجمہ نبی پاک فرما رہے حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں، حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں، امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا، حسنین جنت سردار نوجوانا، حسنین جنت سردار نوجوانا، امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا۔ حسن درجے دی روایت سناواں، میرے تیرے مرشد پاک کر دے اندر حسن و حسین نو کھڑا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ نما، امی عائشہ قریب بیٹھیاں، دونوں بچے کھیل دے آپس اندر کشتی شروع کر دیں دیں، کشتی سمجھ دے بچے کلنا شروع، جڑے بے اولاد بیٹھے نے اللہ نرینہ اولاد دے، یا اللہ جنہ کل بچے کو نہیں نیک بیٹیاں اور بیٹے دے، جنہ دی اولاد ہے ماں باپ دا تابع دار بنا، آمین کو۔ بچے کھیل دے ہون، ماں باپ منظر ویکھ کے بڑے خوش تے راضی ہوندے نے، حسنین کریمین کھیل دیاں دونوں بچیاں نے کشتی شروع کر دیتی، نبی پاک منظر ویکھ کے آندے نے خذ یا حسن، خذ دا معنی ہوندا پکڑنا، خذ یا حسن، خذ یا حسن۔ امی عائشہ کو نہیں رہا گیا، اماں جان بول کے آندیاں نے سونے ہو حسن دا نام لے رہے ہو، حسین دا بھی نام لو۔ آقا فرماندے نے عائشہ نہ پریشان ہو، اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں سونے ہو مینوں اللہ پاک نے بھیجے آئے، رب فرماندے نے جبرائیل جی رب جلیل جلدی دنیا تے چلا جا، میرا محبوب نواسیاں دی کشتی کروا رہا، بچیاں نو کھلا رہا، خذیاں حسن کہہ رہا، جبرائیل تو بھی چلا جا جلدی نال۔ آقا فرماندے نے عائشہ گل سن لے، میں کہہ رہا خذیاں حسن، خذیاں حسن، خدا دی قسم اچھی اچھی بول کے میرے سامنے جبرائیل کہی جاندا ہے خذیاں حسین، خذیاں حسین، چین دیندا اے قرار دیندا اے، وینا حسین دا سینہ ڈھار دیندا اے، چین دیندا اے قرار دیندا اے، وینا حسین دا سینہ ڈھار دیندا اے، اون کو نانا موڈیاں تے چیندا، سو رب دی بوں سے دیندا، زبان چسا کے بھوک اتار دیندا اے، بینا حسین دا سینہ ڈھار دیندا اے۔ او مار کا گسرا کہ سمجھان دی کہ کائن ساڈا کیتا تے ایمان ہے، ساڈا کیتا تے ایمان ہے، کربل وچ حسین پڑھیا قرآن، شمرے کو او بچھاڑ دیندا اے، وینا حسین دا سینہ ڈھار دیندا اے، چین دیندا اے قرار دیندا اے، وینا حسین دا سینہ ڈھار دیندا اے۔ محرم دی 10 حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا جاندہ، 2 حدیثاں سنا کے گل ختم، ایک بخاری دوسری ترمذی دی روایت ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو ساتھیاں سمیت 72 ساتھی کربلا دے اندر شہید ہوئے۔ میں جڑی گزارش کرنا چاہنا، حضرت حسین دی کٹی گردن، داڑھی تے وسمہ لگے آئے، سر تے وسمہ لگیا، 60 یا ایک گھٹ 60 سال عمر، 58 59 سال، کٹی گردن ابن زیاد دے سامنے
حضرات جدو کوفے اندر پہنچی ہے انہیں سوٹی پھڑی ہوئی چھڑی پھڑی ہوئی ہے حضرت حسین دے ہونٹاں تے حجاں ماردا ہے اللہ میری توبہ بخاری اندر لکھے ہے ترمذی اندر لکھے ہے ابن زیاد نے سوٹی پھڑی کدے نک تے لاوندا ہے کدے ہونٹاں تے لاوندا ہے تنزن کئی جاندا ہے حسین سونا بڑا خوبصورت بڑا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے فرماندے نے بد نصیبہ اجے بھی تینوں تسلی نہیں ہوئی رک جا خبردار حسین دے چہرے تینج چھڑیاں نہ مار جنہ ہونٹاں تے چھڑیاں ماری جانا ہے میں آپ ویکھے ہیں انہ ہونٹاں نو آمینہ دے لال چمیاں کر دے حضور بوسے دیا کر دے انج چھڑیاں تے نہ مار حضرات نو غصہ بڑا آیا لیکن اگے نہیں بڑھ سکیا جرت نہیں چونکہ بزرگ صحابی نے انس رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے دن گزرے نے حضرات میری طرف کھڑا اہل بیت دی محبت اندر ابن زیاد جڑا حسین پاک دا قاتل تے بے ادب ہے اینو بھی اہل بیت دی محبت اندر کسے ذبح کر دیتا ان دی کٹی گردن اسی طرح کوفے تے چوک اندر آئی لوگ ویندے نے کہندے نے آگے آ گیا کون آیا ایک سپ آوندا ہے اژدہا آوندا ہے ابن زیاد دے نک اندر داخل ہو جاندا ہے منہ والے پاسوں نکل پیندا ہے منہ چ داخل ہوندا ہے نک والے پاسوں نکل پیندا ہے ابن زیاد دے چہرے تے نک تے ہونٹاں تے سب ڈنگ مار کے دسنا چاہندا لوگو اے اہل بیت دے بے ادب دا انجام اہل بیت دے گستاخ دا انجام قیامت تک ذلت رسوائی چکھدا رہے گا میں عرض کرنا چاہنا رب سچا رب دا رسول بھی سچا رسول اللہ دا نواسا حسین بھی سچا انہاں کوفے والیاں نے بلایا آپ شہید بھی آپ کیتا حسین ابن علی کہندے نے بلایا آپ جے میں میرا بابا علی میری اماں فاطمہ میرا وڈا پرا حسن ہے میرا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی جانتے نہیں ہو حضور نے فرمایا کسے جنتی ویکھنا ہے حسین نو دیکھ لو کیا تسی میں نو جانتے نہیں ہو میں نو پیاس لگی تے میرے نانے نے زبان چسائی کوفے والے ایک گل نہیں مننی حضرت حسین نو ظلمن شہید کیتا آپ کئی جاندے نے ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے نواسے نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا حسین ابن علی اپنے گھر والیاں نو ایکو ہی درس دے گئے نے میرے بعد صبر کرنا حضرات شہادت تو پہلا درس بڑے مشہور و معروف بات ہے اپنی بہن زینب نو کیا بہنا انج صبر کری ویرے دی لاش ویکھ انج صبر کری جویں نانے پاک نے دادا جی امیر حمزہ دی شہادت تے صبر کیتا انج صبر کریں جویں میری تیری امی فاطمہ نے اپنے ابو دی وفات تے صبر کیتا اے درس دیتے نے حضرت حسین دی گردن کٹ کے جدو کوفے جا رہی ہے سیدہ زینب دیگر خواتین نو حضرات بیڑیاں دے اندر بن کے قیدی بنا لیا گیا خواتین بھی کوفے جا رہی ہیں میری طرف دیکھنا دیگر ویلا کوئی وقت گویلا ظلم دا لڑ بھی پٹھا ڈور کوہیندے گردن کھولو حسین کتوں نے پٹھا میں صدقے ونجا اس بہن زینب کھولوں جس ویر کو ہندہ ڈٹھا 33 نیزے کوئی 40-44 تلواراں یا 33 تلواراں 40 دے قریب نیزے لگے زخمانہ چورو کے حسین گرے آخری گل حضرت حسین ابن علی کون نے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد
راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو محمد کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ کملی والا تھا جس کی سواری، فاطمہ کا نرالا وہ کاری۔ کملی والا تھا جس کی سواری، فاطمہ کا نرالا وہ کاری۔ کربلا میں آج لوگوں قرآن سنانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا، وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا، وہ حسین جس نے لہو اپنے سے عالم کو دھویا، وہ حسین ربا تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرے نبی دا حسین سچا رضی اللہ۔ حضرات دشمن ایک ہے، دو نے یا سینکڑوں بیسیوں نے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین دا موقف، تمام قاتلین حسین تے لعنت ہے۔ حسین حق والے، حسین سچ والے۔ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدو حضرت حسین دی شہادت دی خبر ملی، رو رہیاں تے فرما رہیاں، یا اللہ قاتلین نو تباہ و برباد کر دے، انہاں دی قبر نو جہنم دی اگ نال بھر دے۔ حضرات ساڈا منہج، ساڈی دعوت اور پیغام میں جس طرح صحابہ دا ادب و احترام ضروری، بالاولا ادب اہل بیت دا ڈبل ادب و احترام ضروری۔ صحابہ دا احترام بھی ایمان دا حصہ ہے اور اہل بیت دا احترام بھی ایمان دا حصہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک صحابہ و اہل بیت دا احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی رہی باقی باتاں پھر آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔